سقفی کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے امام حسین اور کربلا کے دوسرے شہیدوں کا بدلہ لیا۔ یہ ایسی سعادت تھی جو کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسی مختار کو اتنی بے رحمی سے کیوں مارا گیا اور اس کی 2 بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ دوستو، سچ یہ ہے کہ اپنے محسنوں کی ناقدری ہماری تاریخ کا ایک دردناک پہلو ہے۔ جن ظالموں نے کربلا میں اہل بیت پر ظلم کیا، ان سے بدلہ لینا واقعی بڑی بات تھی، مگر اسی شخص کو جو یہ بدلہ لے آیا، ظالم طریقے سے قتل کروا دینا افسوسناک ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے نہ صرف مختار کو قتل کروایا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر کوفے کی مسجد کی دیواروں پر لٹکا دیے۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مختار پر نبوت کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اسلامی تاریخ میں جیسے کہ عبداللہ بن عمر اور محمد بن حنفیہ کے بارے میں مختلف باتیں ملتی ہیں، ویسے ہی مختار سقفی کی شخصیت بھی مختلف مورخین اور علماء کی نگاہ میں مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب باتوں کا جائزہ لیں گے تاکہ مختار کی اصل شخصیت واضح ہو سکے۔ دوستو، مختار کی پیدائش اور بچپن کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن اہل تشیع کے کئی ذرائع میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ بچپن میں مختار کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے مختار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر میرے بیٹے حسین کے قتل کا بدلہ لے گا۔ مختار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص ماننے والوں میں شامل تھا۔ کوفہ میں بہت سے لوگ حضرت علی کے حامی تھے، اگرچہ انہی لوگوں نے بعد میں حضرت علی سے دھوکہ کیا اور شام کے گورنر معاویہ کا ساتھ دیا اور جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑے۔ لیکن کچھ کوفی ایسے بھی تھے جنہوں نے دل سے حضرت علی کا ساتھ دیا اور ان کے لیے لڑے۔ ان لوگوں میں مختار سقفی کا نام نمایاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مدینہ کی حرمت بچانے کے لیے مکہ کی طرف ہجرت کی، تو سب سے پہلے جو شخص کوفہ سے امام حسین کو خط لے کر گیا وہ مختار سقفی تھا۔ ان خطوط میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام طبری اور کئی شیعہ مورخین کے مطابق جب امام حسین نے ان خطوط کے جواب میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تو مسلم کو اپنے گھر میں ٹھہرانے والا بھی مختار ہی تھا۔ مسلم اور کوفیوں کے درمیان جو بیعت ہوئی اس میں بھی مختار پیش تھا۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کربلا کی جنگ ہوئی تو مختار کہاں تھا؟ وہ تو امام حسین کو خط لکھنے والا پہلا شخص تھا اور مسلم بن عقیل کو بھی اپنے گھر میں ٹھہرایا، پھر کربلا میں امام حسین کے ساتھ لڑنے کیوں نہ گیا؟ اس سوال پر کئی روایات موجود ہیں، کچھ مختار کے حق میں ہیں اور کچھ اس کے خلاف۔ کچھ کے مطابق ابن زیاد نے مختار کو قید کر لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مختار حضرت علی کے ماننے والوں میں سے ہے اور امام حسین کا ساتھ دے گا، اس لیے اس نے مختار کو وقت سے پہلے گرفتار کر لیا تاکہ وہ کربلا نہ جا سکے۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ مختار کے بہنوئی تھے، انہوں نے مداخلت کی اور یوں مختار کو قید سے رہائی ملی۔ لیکن کچھ لوگ مختار پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی دوسرے کوفیوں کی طرح بے وفا اور دغا باز تھا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے مال لے کر امان مانگی اور امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، مگر یہ باتیں جھوٹی اور ناقابل اعتبار روایات پر مبنی ہیں کیونکہ کسی مستند راوی یا محقق نے ان کی تائید نہیں کی، اس لیے یہ الزام بے بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ شیعہ علماء تو مختار سقفی کو حضرت علی کے ماننے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ مختار کا عبداللہ بن زبیر سے سخت اختلاف تھا جس کے نتیجے میں ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ دوسری طرف بنو امیہ نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں ہاتھ رنگنے کے بعد اپنی حکومت کھو دی
وہ مختار کے سخت دشمن تھے، اس لیے انہوں نے مختار کے خلاف جھوٹے الزامات مشہور کیے جن میں دعوی نبوت بھی شامل ہے۔ آخرکار عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے 687 عیسوی میں مسجد کوفہ میں مختار ثقفی کو قتل کروا دیا۔ یہ واقعہ 15 رمضان 67 ہجری کو پیش آیا۔ دوستو، جب مختار ابن زیاد کی قید سے رہا ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ کربلا کے قاتلوں کو سزا دے گا۔ اس مقصد کے لیے اسے کوفہ پر قابو پانا ضروری تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد کے گورنر کو شکست دی اور کوفہ پر اپنا کنٹرول قائم کیا۔ پھر اس نے ایک ایک مجرم کو گرفتار کیا اور انہیں اپنے سامنے سزا دے کر جہنم واصل کیا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر مختار سے سخت ناراض تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ مختار کو شکست دے کر کوفہ سے نکال دے، جیسے مختار نے اس کے گورنر کو نکالا تھا۔ چنانچہ مصعب بن زبیر نے حملہ کر کے مختار کو گرفتار کر لیا اور اس کے خاندان کو بھی قتل کروا دیا۔ مختار کی ایک بیوی جو نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی، اسے بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ چونکہ وہ عورت لوگوں کو مختار پر ہونے والے مظالم سناتی تھی اور اس کے لیے ہمدردی حاصل کرتی تھی، اس لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن مختار کی ایک اور بیوی مدائن میں رہتی تھی۔ جب ابن زبیر کے کارندے اس کے پاس پہنچے اور اسے گرفتار کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ مختار کیسا انسان ہے؟ وہ بولی، اللہ مختار پر رحم کرے، اس نے اہل بیت کے شہیدوں کا بدلہ لیا، وہ بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ یہ سن کر مصعب بن زبیر نے عبداللہ بن زبیر کو خط لکھا کہ مختار کی بیوی اب بھی مختار کو نبی مانتی ہے، کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا کہ مختار اور اس کی بیوی دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ مختار کے ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں پر کیلوں سے ٹانگ دیے گئے اور اس کی لاش کو بازاروں میں گھمایا گیا، پھر اسے کوفہ کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا۔ بعد میں جب حجاج بن یوسف کوفہ آیا، جو خود مختار کے قبیلے سے تھا، تو اس نے مختار کی لاش کو احترام سے دفن کیا اور اس کے ہاتھ بھی دیوار سے اتار کر دفنائے۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ دعوی نبوت کا الزام عبداللہ اور مصعب بن زبیر نے لگایا تھا تاکہ مختار کی ساکھ خراب ہو، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق یہ الزام بنو امیہ نے لگایا، کیونکہ مختار نے ان سے کربلا کا بدلہ لیا تھا، اس لیے بنو امیہ مختار کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔